أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى. أما بعد. شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام اور جملہ عزیز و معزز و معزز سامعین ذوی الاحترام، ہم ان ایام کو جو پہلی محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور اس وقت تک جاری رہتے ہیں کہ جب تک اربعین حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق مراسم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان ایام کو ایام اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو ایام اللہ کی ترکیب اور تعبیر استعمال ہوئی ہے، اس کے مصادیق یقیناً ایک سے زیادہ ہیں۔ پہلی ذی الحجۃ الحرام سے لے کر 10ویں تک وہ بھی ایام اللہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے شب و روز وہ بھی ایام اللہ ہیں، لیکن یہ محرم کے ایام بھی ایام اللہ ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ایک مستقل رابطہ ہے اللہ اور عباد اللہ کے درمیان۔ آپ کا تذکرہ ممکن نہیں ہے کہ ذہن بشری کو یاد خدا اور ذکر اللہ تک نہ پہنچائے۔ یہی ان معصوم ہستیوں کا مرتبہ کمال ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے ان کا نام ذہن میں آئے اور خدا ذہن میں نہ آئے۔ یہی ان ہستیوں کا مرتبہ عروج ہے کہ ممکن نہیں ہے خدا کا تذکرہ کیا جائے اور ان کا تذکرہ درمیان میں نہ آئے۔ دنیا نہ جانے کس طرح سوچتی ہے، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو روز روشن کی طرح آشکارا ہیں۔ ان حقیقتوں سے چشم پوشی کرنے والے نصف النہار میں سورج کا انکار کرنے والے کے مترادف ہیں۔ دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ مظلوم کا لفظ لگا ہوا ضرور ہے، لیکن حضرت سید الشہداء دنیا کی مظلوم ترین شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی وہ شجاع ترین شخصیت ہیں جن کے نام ہی سے ہر جابر وقت کے قدم لرزنے۔ اور اگر مذہبی اعتبارات سے قطع نظر کر کے، اگر مسلکی اعتبارات سے قطع نظر کر کے خالص علمی
خالص فکری، خالص سماجیاتی اور خالص انسانی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے، تاریخ بشر کا تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کائنات میں ہر سوچتا ہوا ذہن اور ہر جاگتا ہوا ضمیر کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے کسب فیض کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ میں حوالے کے طور پر لبنان کے مشہور مسیحی مصنف جورج ارداغ کا حوالہ دوں گا۔ جورج ارداغ نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے عربی زبان میں۔ ہر جلد کا نام مستقل طور پر رکھا ہے مصنف نے۔ مثلا ایک جلد کا نام ہے، عنوان ہے علی و سقراط، علی اور سقراط۔ کہاں سقراط اور کہاں امیر المومنین علیہ السلام؟ یعنی زمانی اعتبار سے دیکھیں تو سقراط بہت پہلے گزرا، امیر المومنین علیہ السلام نے بہت بعد میں اس دنیا میں ظہور فرمایا۔ اور دوسری جلد کا عنوان ہے علی والثورۃ الفرانسیہ، علی اور انقلاب فرانس۔ یہاں اس کے برعکس ہے، حضرت علی علیہ السلام پہلے گزر گئے، انقلاب فرانس بعد میں برپا ہوا۔ ان دونوں جلدوں کے صرف عنوان پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اگرچہ وسط میں، وسط دہر میں، وسط زمان میں دنیا کے سامنے آئی، مگر آپ کے معنوی فیوز و برکات ماضی میں بھی تھے اور مستقبل میں بھی آئے۔ ماضی بھی بے نور نہیں تھا، مستقبل بھی بے نور نہیں رہا۔ بالکل یہی صورتحال سید سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ماضی کی تاریخ ہو یا مستقبل کی تاریخ، امام حسین علیہ السلام کے افکار، ان کے نظریات، ان کے تعلیمات، ان کی تجلیاں ماضی کو بھی روشن رکھے ہوئے ہیں اور مستقبل کو بھی، اور حال اسی شخص کا بہتر ہو سکتا ہے جو ان سے کسب ضیاء کر کے اپنے حال کو درست کر لے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عالم بشری کے سامنے جو بے امنی اور بے چینی کا مسئلہ ہے، اگر اس مسئلے پر بھی غور کریں اور سیرت امام حسین علیہ السلام کو، حقیقتاً سیرت کو دیکھیے، ان رہ کے تمہیں روی بے ترکستان است۔ ہم لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ راستہ ذرا منحرف ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کی خاطر شکنی نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، مگر اس بات کو سمجھیں، ہم امام حسین علیہ السلام کو شاعری کے پیمانے پر تول رہے ہیں اور پرکھ رہے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو شعراء کی زبان سے دنیا تک پہنچا رہے ہیں،
ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو خطبہ کی زبان سے دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنے انداز، اپنے پیمانوں اور اپنے اسالیب سے دنیا سے متعارف کرا رہے ہیں. حسین کو حسین کے لہجے میں پہچانوائیے. حسین کی سیرت کو براہ راست پیش کیجیے. حسین اس خدا کا بندہ ہے جس کی شان میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اس رب نے اپنے آپ کو خود پہچانوایا. رب اکبر نے اپنی ذات کو خود پہچانوایا. دعائے صباح کا بہت مشہور کرتا ہے، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ. امام حسین کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ کسی خطیب کے، نہ کسی شاعر کے، نہ کسی اداکار کے. امام حسین خود دنیا کو پہچانوانے کے لیے کافی ہیں. سعادت مندی ان شعراء کی ہے جو حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کر کے ان کے حسب منشا حسین کی ترجمانی کرے. سعادت مندی ان خطباء کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کریں، نہ یہ کہ اپنے افکار و آراء کو امام حسین کی طرف منسوب کر کے اپنا قد بلند کریں اور معصوم عزاداروں کو یہ سمجھائیں کہ ہم نے حسین کی بڑی خدمت انجام دی ہے. حسین علیہ السلام کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے کہ آپ کوئی حسین کی خدمت کریں. ایک دنیا سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے نام پر زندگی بسر کر رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زندگی بسر کی جائے وہ صرف ان کے نام پر بسر نہ کی جائے بلکہ ان کے پیغام کے ترجمانی کرتے ہوئے بسر. اگر ایسا ہوا تو انسانیت کے زخم کا مرہم اور درد کا مداوا مل جائے گا. اس وقت پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سفارا ہے اور اسلام کی تصویر کو مسخ کرنا چاہتی ہے. مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے کلچر کو زیر سوال لایا جا رہا ہے. اس تہذیب اور اس کلچر کا سب سے بڑا محافظ سرکار سید الشہداء کا کارنامہ ہے. کربلا اور کربلا کے واقعات کی جزئیات مدینہ منورہ سے نکلنے سے لے کر اور کربلا پہنچنے تک، کربلا میں جتنے دن قیام فرمایا، جس انداز سے جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جس انداز سے اہل بیت اطہار نے پیغام کو نشر کیا، اس میں کسی مبالغے کو راہ نہ دیں، کسی مبالغے کو راہ نہ دیں. سرکار سید الشہداء کے مصائب میں اتنی المناکی موجود ہے، اتنی المناکی موجود ہے کہ وہ کسی شاعر یا خطیب کے مبالغوں کی محتاج نہیں ہے. واقعات کی بات تو الگ رہی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بیٹے حسین کہ نام نامی میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی مومن اس نام کو سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. جس کے نام میں یہ تاثیر ہو، اس کی شہادت، اس کی قربانیاں، اس کے مسائل اگر بیان کیے جائیں جو حقیقی اور واقعی تاریخ میں موجود اور محفوظ ہیں تو کس قدر المناکی ہوگی. قطعی طور پر واقعات میں تحریف کی کوشش نہ کی جائے، قطعی طور پر مبالغے کی کوشش نہ کی جائے. یہ سمجھ کر کہ ہم سرکار سید الشہداء کی خدمت کر رہے ہیں،
ان کو ناراض نہ کریں۔ آپ معاف فرمائیں گے کہ میرے جملے غالباً تلخ ہیں، آپ کی طبیعتوں کو گراں گزر رہے ہوں گے، لیکن حسین کو اس طرح پیش کیجئے جس طرح وہ ہیں۔ حسین کو اس طرح پیش نہ کیجئے کہ جس طرح آپ اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں۔ اپنی ذات پر قیاس کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی ذات کو درمیان میں لانا، اپنے افکار کو درمیان میں لانا، اپنی تہذیب اپنے کلچر کو درمیان میں لانا، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ حد سے تجاوز ہو جائے تو پھر بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ توحید کے ساتھ بھی یہی ہوا، تصور الوہیت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حقیقت توحید فطرت انسانی میں موجود ہے، ہر انسان فطرت توحید پر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ روم کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فطرت الہیہ پر انسان کی تخلیق ہوئی۔ سرکار ولایت مآب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ فطرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کلمۃ التوحید، کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ، فطرت لا الہ الا اللہ ہے، فطرت لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں تصور الوہیت کے حوالے سے کتنے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، کتنے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ توحید ثنویت تک پہنچی، ثنویت تثلیث تک پہنچی، تثلیث بت پرستی تک پہنچی، اور دنیا میں سینکڑوں بت آج بھی وجود رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ماضی میں پتھروں کے بت بنتے تھے، اب اس وقت الفاظ بھی بت بن جاتے ہیں، ہم لفظوں کو بھی بت بنائے ہوئے، ہم نظریات کو بت بنائے ہوئے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی ذات پر قیاس کیا، اور اس کیفیت کی ترجمانی حضرت علامہ جمیل مظہری نے بڑے حسین غزل کے مطلع میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا۔ ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ وہاں بھی غلط طریقے قیاس کے درمیان میں آ گئے تو خدا صنم بن گیا۔ یہی صورت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سرکار سید الشہداء کی سیرت بہت شفاف ہے، آئینہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوا کربلا میں تاریخی زمانے کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ کربلا ماقبل تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ماقبل تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، تاریخی زمانے کی آنکھوں نے دیکھا ہے کربلا۔ اس لیے اس کو محفوظ رکھیے جس طرح وہ ہے، اسی میں اس کی تاثیر مثبت ہے، اسی میں دنیا کے لیے بڑا پیغام ہے۔ اور دنیا سازی ہو یا آخرت سازی، وہ ہم سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی روشنی میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے سفر اختیار کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، انما کلمہ حسنۃ المنبر سے بھی کہہ رہا تھا، بس اور بس میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنی امت میں
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصلاح پیدا کروں. سرکار اصلاح کے لیے نکلے تھے. ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم ہر اصلاحی بات سے پریشان ہوتے ہیں. ہمیں تقدر خاطر ہوتا ہے، آئینہ خاطر مقدر ہو جاتا ہے، طبیعتیں متوحش ہو جاتی ہیں. یہ وحشتیں کس لیے؟ یہ توحش کس لیے؟ سرکار سید الشہداء کے نام پر جذباتیت کو فروغ نہ دیں. حسین جذبوں کو بھڑکانے کے لیے نہیں، جذبوں کی تہذیب کے لیے. سرکار سید الشہداء نے کس طرح جذبات کی تہذیب فرمائی ہے. ہمارے قوم کے جوان اپنے عقیدے، اپنی معرفت کا حوالہ دے کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. معرفت ہے تو معرفت کا اظہار ہونا چاہیے. معرفت ہے تو جذبات کا نہیں، معرفت ہے تو معرفت کا اظہار ہونا چاہیے. اور پھر بتائیے کون ہے ہم میں اس وقت جو عباس سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں؟ کون ہے ہم میں جو حضرت عباس سے زیادہ جذبہ وفا رکھتا ہوں؟ کون ہے ہم میں جو حضرت عباس سے زیادہ شجاعت رکھتا ہوں؟ شجاعت. بس تین ہی چیزیں میں نے ذکر کی: معرفت، وفاداری، شجاعت. تینوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کربلا کی جنگ کا نقشہ کیا ہوتا اگر ان تینوں چیزوں کو لے کر ساتھ میں عباس جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن معرفت اپنی جگہ رہی، وفاداری اپنی جگہ رہی، شجاعت اپنی جگہ رہی. حسین کی بندگی کا تقاضا پوچھا. ہاں، جو لوگ متعشف قسم کے ہیں، جو لوگ مذہب میں ذرا سا بھی الفاظ کا استعمال ادبی توسع کے ساتھ کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ لفظ بندگی سے احتراز کریں گے. میں یہ کہتا ہوں حسین کی بندگی ہی خدا کی بندگی ہے. غالب نے کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا. غالب نے جناب امیر علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے ہوئے دوست، مشغول حقوں بندگی ہے وہ تو رہا. چاہے بندگی بطرا ہو یا بندگی فرزند ابو تراب ہو، یہ بندگیاں خدا کی بندگیاں ہیں، مگر تب جب بندگی ہو. یہ نہیں کہ بندگی کے نام پر خود پرستی ہو، خود رائی ہو، رائے ہماری ہو اور ہم کہیں کہ ہم حسین کی بندگی کر رہے ہیں. اصول ہم مقرر کریں اور کہیں ہم حسین کی بندگی کر رہے ہیں. رسمیں ہم بنائیں، کہیں حسین کی بندگی کر رہے ہیں. حسین کی بندگی کا مطلب ہے حسین کی بندگی. اور حسین آپ اور فرمائیں، بس میں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے آخر میں پھر ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں. اور وہ شعر کسی شیعہ اثنا عشری شاعر کا نہیں ہے اور کسی مذہبی شاعر کا نہیں ہے. اس وقت ہندوستان میں جو بزرگ ترین شعراء ہیں
جن کی میں ادبی حیثیت سے قدر کرتا ہوں. دہلی میں مقیم ایک شاعر ہیں محمود سعیدی. محمود سعیدی بہت اچھے شاعر ہیں، بزرگ مرتبہ شاعر ہیں. کسی صنف سخن میں ان کی طبیعت بند نہیں ہے. اس وقت اساتذہ میں شامل ہیں. قدیم روایات شعر و ادب کے امانت دار بھی ہیں اور جدید راہوں کے اچھے رہنما بھی ہیں. محمود سعیدی کا ایک شعر ہے. میری گزارش پر ایک مرتبہ وہ آ گئے ایک مصالحے میں اور انہوں نے جو سلام پڑھا وہ سلام بہت ہی عجیب و غریب سلام تھا. اس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جام حق اٹھے جب میں علی علی کہوں. اسی سلام میں ایک شعر کہا انہوں نے، اور اس شعر میں وہ پوری بات ہے جو میں گھنٹوں میں کہہ سکتا ہوں، وہ 2 حصوں میں کہہ گیا. انسانیت کے نام پیغام ہے. فرماتے ہیں کہ شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی. حسین ابن علی. شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برائے تاجل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. کوئی سوال کرنا چاہیں علامہ صاحب سے تو 10 منٹ ہیں، لیکن مختصر ہو. کسی قسم کا کوئی سوال، فقہی سوال ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو. جی. تاریخ عاشورہ پر مستند ترین کتاب. بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ تاریخ عاشورہ پر جو مستند ترین کتاب ہے، غالباً آپ نے ترین بھی کہا ہے. ہمارے یہاں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے. ہر چیز میں ہم ترین ضرور جوڑ دیتے ہیں. ادبی تنقید ہو یا تاریخی تحقیق، ہر جگہ ہمارے یہاں مزاج میں مبالغہ آمیزی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسے آپ اس میں آگے نہ کر دیجیے تاکہ آپ کو زحمت نہ. اس وقت روئے زمین پر سوائے ایک کتاب کے صحیح ترین کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید صحیح کتاب ہے. قرآن مجید ہر شک و شبہے سے بالاتا ہے. قرآن مجید کے علاوہ یہ علماء تشریف فرمائیں، پوچھئے کہ ہمارے ہاں فقہا کیا کہتے ہیں. کیا اصول کافی کو از اول تا آخر صحیح مانتے ہیں؟ کیا من لا یحضرہ الفقیہ کو صحیح مانتے ہیں؟ کیا تہذیب کو از اول تا آخر صحیح مانتے ہیں؟
کیا استبصار کو صحیح مانتے ہیں؟ کیا بحار الانوار کو صحیح مانتے ہیں؟ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جسے ہم الف سے بڑی اے تک A to Z ہم اس کتاب کو صحیح اور مستند کہیں۔ ہر کتاب میں جو انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کچھ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کمزور باتیں ہوتی ہیں۔ محقق کا کام ہے کہ وہ اس میں سے صحیح باتوں کا انتخاب کر لیں، کمزور باتوں کو چھوڑ دیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی کتاب کے مطالعے کے دوران یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہم نقل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ واقعہ معقول ہے یا نہیں، تاریخی پس منظر میں درست معلوم ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر واقعہ معصوم سے متعلق ہے تو شان عصمت کے مطابق ہے یا نہیں۔ کچھ معیار ہیں، کچھ موازین ہیں، انہیں سامنے رکھ کر اور پھر واقعات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی صاحب مرحوم و مغفور، جو بلا شبہ ایک مجتہد اور فقیہ تھے، ان کی کتاب شہید انسانیت ایک اچھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، مگر کسی بھی کتاب کے لیے بشمول شہید انسانیت میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہر سطر درست ہے، صحیح ہے، اور اس میں کوئی ضعیف یا کمزور بات نہیں ہے۔ نقن صاحب اللہ نقن صاحب تھے، محمد الرسول اللہ نہیں تھے۔ ہر کتاب کو آپ مطالعہ فرمائیں اور اس میں اپنی عقل، اپنی بصیرت اور اپنی تنقیدی صلاحیت سے کام لیں۔ اور کوئی سوال نہیں؟ فرمائیے۔ آپ نے شروع میں اپنی تقریر میں کہا ارتقاء انسانی کے حوالے سے بات کی تھی۔ اگر ارتقاء انسانی مسلسل ہے آج اس وقت، تو کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ابو ذر، مقداد، سلمان، عمار، مالک اشتر، بیسم اور اس مزاج کے لوگ نہیں نظر آتے؟ کون کہتا ہے موجود نہیں ہے؟ نظر نہیں آتے، موجود نہیں۔ کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جس طرح آقا خمینی ہیں، اور آج کے دور میں حسن نصر اللہ ہیں، باقر القدر، محسن الحکیم اور اس قسم کی شخصیات نظر آتی ہیں۔ لیکن ارتقاء کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی تعداد بڑھتی، لیکن وہ کم ہوتی چلی جا رہی۔ ارتقاء کمیت میں چاہتے ہیں یا کیفیت میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مادیت جو ہے اس کے حوالے سے ارتقاء مسلسل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر مادیت کے خلاف کوئی مضبوط اور مستحکم بات نظر آتی ہے تو وہ ہمیں حضور ختمی مرتبہ کے 1000 سال کے بعد آیت اللہ بلکہ ملا صدر الدین شیرازی کے اس میں نظر آتی ہے کہ وہ مستحکم بات کرتے ہیں مادیت کے خلاف۔ تو ہمیں مادیت کا ارتقاء تو نظر آتا ہے، انسانی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے وہ تعداد بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ آپ نے منظر پیش کیا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں تعداد جو ہے وہاں پر زیادہ نظر آ رہی ہے ان شخصیات کی، آج کل کے دور میں جو ارتقاء کا تقاضا یہ تھا۔ اگر صرف تعداد کی بات ہے تو میں نے کہا کہ کمیت میں ارتقاء نہ دیکھیں، کیفیت میں ارتقاء دیکھیں، اور الحمدللہ کیفیت میں بھی ارتقاء ہے، کمیت میں بھی ارتقاء ہے۔ کمیت کے ارتقاء کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں خیر کا پہلو ہمیشہ شر پر غالب رہا ہے، اگر شر غالب آ جائے تو دنیا نابود ہو جائے۔ خیر کا پہلو غالب ہے۔ آپ آیت اللہ خمینی کا نام لے کر خاموش کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ سینکڑوں اور علماء نہیں تھے؟ سینکڑوں کی تعداد میں علماء تھے۔ آپ شہید مطہری کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ شہید بہشتی کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ شہید باہنر کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ کتنے علماء ہیں، کتنے دانشور ہیں، کتنے مفکرین ہیں کہ جو کیفیت میں اور کمیت میں ارتقاء کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کائنات کی اساس ارتقاء ہے، اصول کارخانہ قدرت ارتقاء ہے، انحطاط نہیں ہے، انحطاط نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم منتظر ہیں کہ 72 کربلا میں تھے
جب 313 ہو جائیں گے تو حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے. یہ 72 سے 313 تک پہنچنا ارتقاء عددی ہی ہے. اور کوئی سوال؟ نماز جمعہ فرض ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے. آپ اسے جس مقلد کے، جس مجتہد کے مقلد ہوں اس پر اس کے فتوے کے مطابق عمل کریں. مختلف مراجع کرام ہیں، آپ تقلید سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کریں. بات کرنی ہے کہ ابھی ایک بچی نے بہت اچھی باتیں کی اسٹیج پہ کردار کے حوالے سے. اس میں اس بچی نے یہ بات کی کہ ہم نے اپنے کردار اور افکار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حسین ہیں. اس میں پردے کی بھی بات ہوئی اور اس میں داڑھی کی بھی بات ہوئی. جب ہم اپنے بچوں کو، بھائیوں کو اس طرف ترغیب دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے. سنت تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سنت ہے، لیکن اس کو قرآن کے حوالے سے بار بار ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. جواب دینے پردہ واجب ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور سیرت و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. ائمہ اطہار کی سیرت و سنت اور ان کے احکام سے ثابت ہے. اور قرآن مجید سے جب ایک چیز بھی اگر ثابت ہو جائے، قرآن نے کہا کہ جو میرا رسول کہے اس کی اطاعت کرو. اگر رسول نے کہا پردہ کرو تو وہ قرآن کا حکم مانا جائے گا. رسول کا حکم قرآن کا حکم ہے. داڑھی کے سلسلے میں بھی آپ نے سوال کر لیا ہے تو بہت سے شیپ کیے ہوئے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جواب دیتے ہیں. مگر یہ کہ بہرحال داڑھی شیو کرنا حرام ہے. فقہ جعفری میں داڑھی شیو کرنا حرام ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ فقہ حنفی میں بھی 8ویں صدی ہجری تک داڑھی شیو کرنا حرام تھا. تمام فقہا کا قول تھا کہ حرام ہے. 8ویں صدی ہجری کے بعد وہاں یہ قول زیادہ غالب آ گیا کہ یہ سنت ہے، ورنہ داڑھی رکھنا ان کے یہاں واجب تھا. ہمارے یہاں صرف یہ تعبیر اختیار کی گئی ہمیشہ کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے. اور اگر فقیہ، مجتہد، مقلد اگر یہ کہتا ہے کہ بنابر احتیاط واجب حرام ہے تو بھی حرام ہے، حلال بہرحال نہیں ہے. اور اس کے دلائل فقہا کے پاس تفصیلی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ دلائل نہیں ہے. اگر آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سیمینار صرف اس موضوع پہ رکھیں تو میں قرآن مجید سے دلائل پیش کروں، لیکن پھر وہ بات جو ہے خالص فقہی، اصولی، اجتہادی انداز کی ہوگی. ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال ہوگا، پھر اس کی تشریح کروں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے. قرآن مجید میں لفظ قلب کا کیا مطلب ہے، اور آیا اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے دل تو ایک پمپ کے طور پر عمل کرتا ہے. اور عربی کی زبان میں قلب کا اطلاق روح پر ہوتا ہے. روح انسانی کو قلب سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ واضحات میں سے کوئی اتنا غامض مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں لفظ قلب استعمال ہے، بعض جگہوں پر مراد یہ ہوگا جو ہمارے قفص عنصری میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن قلب کا اطلاق بیشتر روح پر ہوا ہے. روح انسانی وہی قلب انسانی ہے. دل کا ترجمہ کیا، اس میں برائی کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں اگر لفظ دل ہے تو دل ایک لفظ کا اطلاق ایک سے زیادہ معنی پر ہوتا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں، امام زمانہ کو کہتے ہیں کہ دل کائنات ہے، یہ ترکیب کا معنی ہے یا نہیں؟ لفظ کا استعمال ادبی توسع کے ساتھ، شاعرانہ توسع کے ساتھ ہوتا ہے. الفاظ میں حقیقت و مجاز کے پہلو ہیں.
اور ایک لفظ ایک سے زیادہ مجازی معانی رکھتا ہے، ایک لفظ ایک سے زیادہ حقیقی معانی بھی رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے دل کا اطلاق اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غلط نہیں کہا جا سکتا، اللہ یہ کہ دیکھا جائے اس نے تفسیر میں کیا اختیار کیا ہے۔ پاکستان میں شہادت ثالثہ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا یہ پاکستانی میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ شہادت ثالثہ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ مجتہدین کی طرف رجوع فرمائیں جو مراجع تقلید ہیں۔ ابھی میں نے اپنا رسالہ عملیہ چھاپا نہیں ہے، جب چھاپ دوں گا تو اس میں دیکھ لیجیے گا، ابھی میری نظر گیا تھا۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنایا۔ اسی قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ کن فیکون کا مالک جو وہی خدا ہے، کن فیکون کے مالک کو یہ 6 دن کیوں لگے؟ وہاں 6 دن سے مراد یہ دن تھوڑی ہیں جو ہمارے لیے دن ہیں۔ یہ دن آپ کو معلوم ہے یہ زمین کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب زمین ہی نہیں تھی تو دن کہاں تھے، رات کہاں تھی؟ جب کائنات ہی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، یہ کاسموس پورا یہ کمپلیکس جو ہے اسپیس ٹائم کمپلیکس، یہ شاندار کائنات موجود ہی نہیں تھی۔ یہ زمین جب گھومتی ہے تو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ زمین ہی نہیں تھی، گھومی ہی نہیں تو دن کہاں بنا، رات کہاں آئی؟ وہ ایام الگ ہیں، ان کی تفسیر عرفانی و معنوی ہے۔ وہ ایام اس کی معنویت زمانی نہیں غیر زمانی ہے، وہ خود غیر زمانی تعبیرات رکھتے ہیں۔ اس دن کے کوئی قرآن کی یونٹ بھی ہوگا؟ اب وہ یونٹ جو ہے اس کی وضاحت بالکل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا کسی عزیز نے ابھی، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا، میر داماد نے جو ملا صدرہ کے استاد تھے، میر داماد نے جو کانسیپٹ آف ٹائم اور تھیوری آف ٹائم اور تھیوری آف کریشن پیش کیا ہے، اس میں اس مسئلے کو تفصیل سے حل کیا ہے۔ اور ابھی تک افسوس یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے، یا ویسٹرن ورلڈ کیا ہماری ایسٹرن ورلڈ نے بھی میر داماد کی تھیوری کو، جو تھیوری آف ٹائم ہے اور تھیوری آف کریشن ہے، اچھی طرح نہ ٹرانسلیٹ کر پائے ہیں لوگ، نہ اسے سمجھ پائے ہیں، ورنہ ان کا نظریہ حدوث دہری، اس نظریے کا نام ہے نظریہ حدوث دہری، وہ کافی و شافی جواب دیا گیا ہے اس میں، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ دعا منگوا لیں، دعا منگوا لیں۔ فرمایا تھا کہ میں رسول کے ادنا غلاموں میں سے، میرے مولا نے یہ بہت سبسر میں کہا تھا، لیکن وہ یہ بہت فصیح و بلیغ جملہ ہے۔ کون کہتا ہے فصیح و بلیغ نہیں ہے؟ تو میں یہ صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے مولا نے جب یہ کہا کہ میں ادنا غلاموں میں سے، تو وہ اور کون سے غلام ہیں میرے رسول کے کہ میں فرمایا کہ 12 امام سب کے سب غلامان رسول ہیں، اور کوئی شخص انبیاء ہیں غلامان رسول میں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب غلامان رسول میں ہیں، جبرائیل غلام رسول ہیں، سبھی ہیں۔ تو اب یہاں بھی ادنا غلاموں میں سے، یہ ہمارا اردو ترجمہ ہے، اصل عربی عبارت دیکھیے کہ کیا ہے۔ یہ لفظ ادنا میں نے کہا کہ اردو میں نہ سوچیے اس مسئلے میں، اصل عبارت دیکھیے معصوم نے کیا کہا۔ معصوم نے جو کہا وہ اصل الفاظ، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ترجمے پہ استدلال کی بنیاد نہ رکھیے، ترجمے پہ کوئی استدلال نہیں قائم ہو سکتا۔ اصل عربی متن، اوریجنل ٹیکسٹ جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کسی استدلال کی کوشش نہ کریں۔ مولا نے مقام تواضع میں کہا ہے، مقام انکسار میں فرمایا ہے، اگر لفظ ادنا ہے بھی، غلام تو ہیں وہ مصطفیٰ کے، تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، بیٹے کے برابر ہیں، داماد ہیں، وصی ہیں، جانشین ہیں، سب کچھ ہیں، مگر کیا اس خاکسار کو جس کی کنیت ابو تراب ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی متکبرانہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا منگوا لیں۔